أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها أو نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 106، 7 اور 8 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ترجمہ یہ ہے، ما ننسخ من آیت او ننسیہا، جو کوئی آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں، او ننسیہا، یا وہ آیت ہم آپ کو بھلوا دیتے ہیں، تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ نأتی بخیر منہا، کہ ہم اس آیت سے مزید کوئی بہتر آیت لے آتے ہیں، او مثلیہا، یا اسی طرح کی کوئی اور آیت بھیج دیتے ہیں۔ علم تعلم، کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ علم تعلم ان اللہ، کیا آپ کو نہیں پتا کہ بے شک اللہ اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ وما لکم من دون اللہ، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ ام تریدون، کیا تم یہ ارادہ کرتے ہو کہ ایسے ہی تم سوال کرو اپنے نبی سے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے اس سے پہلے؟ ومن یتبدل الکفر، یاد رکھو جو ایمان کے بدلے کفر کو لے لے گا، فقد ضل سواء سبیل، پس تحقیق سیدھے راستے سے بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے نسخ کا مسئلہ بیان فرمایا۔ قرآن مجید کے بعض احکامات ایسے تھے جو ابتدائی اسلام میں تو تھے، بعد میں اللہ پاک نے دوسرے احکامات بھیج کر ان کو منسوخ کر دیا۔ تو ابتدائی اسلام کے اندر شروع میں کچھ احکامات ایسے ہوتے تھے جو اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے، لیکن بعد میں ان میں کوئی حکمت ہوتی تو اللہ ان احکامات کو تبدیل کر دیتے یا ان کو منسوخ کر دیتے۔ تو اس بات پر یہود و نصارہ جو کافر مشرکین لوگ تھے، انہوں نے شور شرابہ کیا، انہوں نے واویلا کرنا شروع کر دیا، اللہ کی ذات پر اعتراضات کرنا شروع کر دیے کہ دیکھیں یہ ہمیں نسخ سمجھ نہیں آ رہا کہ جب اللہ نے ایک حکم بھیج دیا تو بعد میں اس کو منسوخ کیوں کیا ہے؟ تو کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ میں نے حکم نہیں بھیجنا؟ اگر نہیں بھیجنا تھا، اس کو ختم ہی کرنا تھا، تو پھر اللہ اس کو بھیج دے نا۔ پہلے ایک حکم اللہ پاک اتار دیتے ہیں، آرڈر جاری ہو جاتے ہیں، پھر بعد میں حکم آتا ہے کہ نہیں جی وہ منسوخ ہو گیا، اس پہ عمل نہیں کرنا۔ تو اسے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ کل کو کیا ہوگا، یا وہ حکم دینا مناسب نہیں تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی کمزوری ہے۔ یہ منافق یہود و نصارہ اعتراض کرتے کہ قرآن کی آیات ختم کیوں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ نسخ جو ہے، نسخ، اس کی مثال علماء نے یوں سمجھائی ہے کہ دیکھیں قرآن مجید کے اگر بعض احکام بعد میں منسوخ بھی ہو گئے تو اس میں ایک حکمت ہے، اس میں بھی لوگوں کا فائدہ ہے۔ ایک حکمت تو اس کی یہ لکھی ہے کہ جیسے کوئی ایک آدمی مریض ہو اور ڈاکٹر کے پاس جائے دوائی لینے کے لیے، تو جب ڈاکٹر اس کی طبیعت کو دیکھتا ہے کہ وہ بہت زیادہ مریض ہے، بخار اس کو 100 سے بھی اوپر گیا ہوا ہے، تو ڈاکٹر اس کو دوائی لکھ کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی پرہیز بھی لکھتا ہے۔ مثلا آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا، چاول نہیں کھانے، یہ چیزیں آپ کی صحت کے لیے مفید نہیں ہیں، اس کو روک دیتا ہے۔ اب ایک نسخہ لکھ کر دیا اور کافی دن تک مریض اس کو استعمال کرتا رہا۔ جب دوبارہ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کا نسخہ تبدیل کر دیتا ہے کہ اب صحت آپ کی کچھ بہتر ہو رہی ہے تو لہذا آپ کھانا بھی کھا سکتے ہیں، ایسا ساتھ کوئی غذا کی اجازت دے دیتے ہیں، آپ دودھ پی سکتے ہیں، اور نسخہ تھوڑا تبدیل کر دیتا ہے۔ پھر اگلی دفعہ جاتا ہے تو اسی طرح ڈاکٹر اور تبدیلی کر دیتا ہے، نسخے کے اندر پرہیز ختم کر دیتا ہے، دوائی تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ ڈاکٹر تو بے وقوف ہے، اگر تبدیلی کرنی تھی تو شروع میں یہ آخری دوائی لکھ دیتا، یہ کیا میں پہلی دفعہ گیا اور دوائی لکھ کر دی، دوسری دفعہ گیا تو پھر تبدیل کر دیا، تیسری دفعہ گیا تو پھر نسخہ تبدیل کر دیا۔
تو کیا اس طرح کرنے والے ڈاکٹر کو بیوقوف کوئی کہے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو ڈاکٹر کی سمجھداری ہے کہ وہ مریض کی کیفیت کو دیکھ کر، اس کی بیماری کو دیکھ کر وہ نسخہ تبدیل کر رہا ہے۔ تو یہ جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں یہ بھی اسی طرح ہوتی ہیں۔ جب لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو بہت ساری بیماریوں میں اور بہت ساری سماجی برائیوں میں گھرے ہوئے تھے، تو اللہ پاک نے ان کی حالت کو دیکھ کر کچھ احکامات نرم دے دیے، چلو آہستہ آہستہ دین میں داخل ہو جائیں گے۔ جب پورے دین میں داخل ہو گئے تو پھر آہستہ آہستہ سختیاں شروع ہو گئیں۔ تو جیسے یہ جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، ڈاکٹر نسخے تبدیل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح ان کی روحانی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے پہلے ایک حکم دے دیا۔ جب ان کی روحانی کیفیت تھوڑی مضبوط ہو گئی اور اسلام پھیلنے لگ گیا، اسلام کا غلبہ ہونے لگ گیا، تو پھر اللہ نے وہ حکم تبدیل کر دیا۔ جیسے ابتدائی اسلام کے اندر کافروں اور مشرکوں کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز تھا، مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا کہ کافر مرد مسلمان عورت سے نکاح کر سکتا ہے، اور کوئی مسلمان مرد مشرک عورت کے ساتھ یا کافر عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ چونکہ ابھی اسلام پھیل رہا تھا، اسلام کا غلبہ نہیں ہوا تھا، تو شروع میں اس کی اجازت دے دی کہ ابھی لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اگر شروع سے ہی حکم لگا دیتے کسی سے نکاح نہیں کرنا، وہ تو اکثر تھے ہی کافر۔ لیکن جب اسلام پھیل گیا اور بہت زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، پھر اللہ نے حکم دے دیا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ کہ تم کسی مشرک عورت سے نکاح نہ کرو۔ اب کافر عورت سے نکاح کرنا حرام ہو گیا، اور مسلمانوں کو بھی کہہ دیا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ کہ اپنی بیٹیوں کا نکاح اب کافروں سے نہیں کرنا، اپنی بیٹی تم کسی کافر کے نکاح میں نہیں دے سکتے۔ اب اللہ نے پہلے والا حکم تبدیل کر دیا، اس لیے کہ اب ان کی روحانی کیفیت مضبوط ہو چکی ہے، اب یہ اسلام کو سمجھ چکے ہیں، اسلام ان کے دلوں میں گھر کر چکا ہے، اللہ کی محبت دلوں میں بیٹھ چکی ہے، تو احکامات تبدیل ہو گئے۔ تو اسی طرح اور بھی جو ان کے اندر برائیاں تھیں تو یکدم ان سے نہیں چھڑوائی گئیں، اللہ نے آہستہ آہستہ ان برائیوں کی نفرت دل میں بٹھائی۔ جب اللہ کی محبت بیٹھ گئی اور ان کی بیماریوں کی برائیوں کی نفرت بیٹھ گئی، پھر یکدم روک دیا کہ اب اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ شراب بھی اسی طرح تھی، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی عرب کے اندر، کوئی دسترخواں ایسا نہیں ہوتا تھا جس کے اوپر شراب نہ ہو، کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کے اوپر شراب نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت شراب کا آخری حکم آیا، اس وقت حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر ہماری ایک دعوت تھی، اور اس دعوت کے اوپر شراب سجی ہوئی تھی، دعوت کے ساتھ ہم شراب کے لیے سارے جمع بیٹھے تھے۔ تو آخری حکم اب آ گیا، شراب سے پہلے اللہ پاک نے یوں نفرت دلوائی کہ جب پوچھا گیا، کافروں نے پوچھا یا رسول اللہ شراب کے بارے میں کیا حکم ہے، تو اللہ پاک نے جبرائیل کو بھیجا اور یہ ان کو بتا دو کہ شراب اور جوئے میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے۔ پوری طرح منع نہیں کیا، کیونکہ ابھی یہ جوا کھیلنے والے تھے، شراب پینے والے تھے، یکدم منع نہیں کیا کہ اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، بہتر ہے کہ بچ جاؤ۔ اور جب آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، ان کے دلوں میں نفرت بیٹھ گئی، تو پھر اللہ نے بالکل یہ حکم لگا دیا کہ اب اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ انس فرماتے ہیں جب یہ حکم آیا کہ قریب بھی نہیں جانا، تو اس وقت جتنی بھی شراب ہم نے دسترخوان پہ رکھی ہوئی تھی، صحابہ کرام نے وہ ساری شراب اٹھا کر بیر گلیوں میں انڈیل دی۔ لکھا ہے کہ مکے کے اندر اس وقت جو پانی والی نالیاں تھیں ان کے اندر شراب بہہ رہی تھی، لوگ مٹکوں کو بہر لیے اور حضور علیہ السلام کے سامنے مٹکے توڑ دیے۔ تو یہ جو احکامات ہیں یہ تدریجاً نازل ہوئے۔ اچھا، اسی طرح ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ابتدائی اسلام میں صحابہ کرام غریب تھے، مالی طور پر بھی مضبوط نہیں تھے، اور لوگوں کا آپس میں اتنا غلبہ بھی نہیں تھا، ان کا روب اور دبدبہ بھی نہیں تھا، تو مشکلات تھیں، بڑی مشقتیں تھیں، تو اس وقت سخت احکام نہیں دیے جا سکتے تھے۔ اگر احکامات سخت ہوتے تو لوگ تو دین سے متنفر ہو جاتے، اور حکم ہے کہ لوگوں کو دین سے متنفر نہ کرو، بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں دو، ان کو نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ تو شروع کے اندر جہاد کا حکم نہیں تھا، تو بعد میں اللہ پاک نے جہاد کا حکم دے دیا۔ اب شروع میں تو حالت یہ تھی کہ حضرات صحابہ کرام اپنے گھر والوں سے لڑ جھگڑ کر، ناراض ہو کر اپنے والدین کو چھوڑ کر آئے تھے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے تھے، تو ان کے لیے اگر احکامات سخت ہوتے، تم لڑائی کرو، تم زکوٰۃ دو اور تم روزے رکھو، تو ان کے پاس تو کھانے کے لیے بھی پہلے بھی کچھ نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ نام ذوالبجادین، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب یہ شروع میں انہوں نے کلمہ پڑھا تو ان کے گھر والے ان کے ساتھ سخت ناراض ہوئے، ان کے والد صاحب نے ان کو بہت زیادہ مارا، اتنا مارتے تھے کہ ان کو گھر سے نکال دیتے کہ گھر سے نکل جاؤ۔
اور ایک مرتبہ تو معاملہ یہاں تک آ گیا کہ یہ صحابی تھے ذوالبجادین، ان کے والد صاحب نے ان کو مارا اور کہا کہ اگر کلمہ نہیں چھوڑتے تو یہ ہمارے کپڑے بھی اتار دو۔ ایک وقت یہ بھی آیا کہ اس کے گھر والوں نے اس صحابی کے کپڑے اتار لیے، تو ننگے بدن کے ساتھ یہ کسی جا کر ایک بڑی عمارت کے اندر چھپ گئے اور وہاں بیٹھے رہے۔ تو جو لوگ گزرتے تھے ان کو آواز دیتے تھے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کپڑا ہو تو مجھے دے دیں۔ باقی الٹا لوگ ڈر جاتے، پتہ نہیں اس کھنڈر عمارت کے اندر کون بیٹھا ہے، کوئی جن ہے، بھوت ہے، کون ہے۔ تو بہرحال ایک آدمی گزرا، اس کے پاس ایک بوریا تھی، ایک پرانا کپڑا تھا۔ انہوں نے آواز دی تو اس نے کہا میرے پاس کپڑا تو نہیں ہے، بوری ہے۔ تو انہوں نے وہی بوری اور ٹاٹ اٹھایا اور اس کے 2 ٹکڑے کیے اور اپنے جسم کو لپیٹا اور حضور علیہ السلام کو آ کر بتلایا کہ یا رسول اللہ، آج تو میرے گھر والوں نے میرے کپڑے بھی اتار دیے، میں اتنی دیر ننگا بیٹھا رہا، پھر یہ بوریا لپیٹ کر آپ کے سامنے آیا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو شابش دی اور ان کو فرمایا، ان کی حوصلہ افزائی کی، اور اس صحابی کے جب یہ 2 ٹکڑے دیکھے کپڑے کے، فوراً بولا ذوالبجادین، اے 2 ٹکڑوں والا، اے 2 پرانے کپڑوں والا۔ تو ان کو نام اتنا پسند آیا کہ حضور علیہ السلام نے ان کا نام رکھ دیا، لقب یہ پڑ گیا ذوالبجادین۔ ذوالبجادین کا معنی ہے کہ 2 ٹکڑوں والا۔ تو انہوں نے اس ٹاٹ کے 2 ٹکڑے بنا کے اپنے جسم پہ رکھے ہوئے تھے، تو ان کا نام پڑ گیا عبداللہ ذوالبجادین۔ تو ابتدا میں تو یہ حالت تھی، تو ان کو جہاد کا حکم کیسے دیا جا سکتا ہے؟ ابتدا میں جہاد کا حکم نہیں تھا، روزے کا حکم نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ جب ان کی حالت مضبوط ہوتی گئی تو اللہ نے پہلے احکام تبدیل کر کے اور احکام دے دیے۔ تو یہ ہے نسخ کی حکمت کہ اللہ پہلے والے حکم کو کیوں منسوخ کر دیتے ہیں، یا اس طرح کی کوئی اور آیت بھیجتے ہیں، یا اس کے لیے لوگوں کے لیے کوئی آسانی پیدا کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو دیکھ کر احکام میں تبدیلی کرتے ہیں۔ اچھا، اس نسخ کی مثال اس طرح بھی سمجھائی جاتی ہے، جیسے موسم کے تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ آدمی اپنا لباس تبدیل کرتا رہتا ہے، تو اس لباس تبدیل کرنے والے کو کوئی احمق بے وقوف نہیں کہتے۔ اب سردیاں آ گئی تو اس کا لباس مختلف ہے، گرمیوں کے اندر لباس اور ہوتا ہے۔ اگر آدمی نے سخت گرمیوں کے اندر بھی گرم کپڑے پہنے ہوئے ہوں، ٹاٹ پہنا ہوا ہو، کمبل اوڑھا ہوا ہو، تو اس کو لوگ بے وقوف کہیں گے۔ اب موسم تبدیل ہو گیا، آپ اپنا لباس تبدیل نہیں کر رہے۔ تو جیسے موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ لباس بھی تبدیل ہوتا ہے، تو اسی طرح جب ان کی روحانی کیفیت تبدیل ہوتی گئی تو اللہ پاک نے احکام میں بھی تبدیلیاں کر دیں۔ تو اسی لیے فرمایا ما ننسخ من آیا، کہ دیکھو جو کوئی ہم آیت منسوخ کر دیتے ہیں، او ننسیہا، یا آپ سے کوئی آیت بھلوا دیتے ہیں، یہ بھی ایک نسخ کی قسم ہے کہ اللہ نے بعض احکامات حضور علیہ السلام پر بھیجے اور بعد میں وہ آپ علیہ السلام کو بھلوا دیے گئے۔ حضور علیہ السلام کو وہ یاد ہی نہیں رہے، لیکن جب شریعت مکمل ہو گئی پھر فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، اب ہم نے دین مکمل کر دی ہے، اب جو کچھ ہم نے آپ کو پڑھا دیا ہے یہ کبھی آپ سے نہیں بھولے گا۔ نأتی بخیر منہا، تو جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے یا ہم اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں، او مثلیہا، یا اسی طرح کی کوئی اور آیت لے آتے ہیں۔ الم تعلم، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے، اگر اللہ کام میں تبدیلی کر رہا ہے تو بندوں کو حق نہیں ہے کہ اللہ کے اوپر کیلو کال کریں، اعتراضات کریں۔ الم تعلم ان اللہ، کیا آپ کو نہیں پتا کہ اللہ کے لیے زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہت ہے، وہ جو کچھ کر رہا ہے اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، دیکھو تم اللہ پر اعتراض کر کے اپنی آخرت خراب نہ کرو، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو، اس لیے کہ اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو اللہ سے تمہیں بچانے والا نہ کوئی کار ساز ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ ام تریدون ان تسألوا، کیا تم ایسے ہی سوال کرتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے؟ تو حضرات صحابہ کرام یا یہود و نصارہ جو اس وقت سوالات کر رہے تھے تو ان کو روکا گیا کہ تم اس طرح سوالات نہ کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، وہ بھی ایسے ہی الٹے پلٹے سوال کرتے تھے۔ اس سوال کی وجہ سے ان پر بھی گرفت آئی، اللہ کی ناراضگی آئی۔ کبھی تو وہ کہتے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، کہ ہم اللہ پر اس وقت تک ایمان نہیں لیں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھ سکیں گے۔ اور کبھی کہتے لن نصبر علی طعام واحد، کہ ایک کھانے پہ ہمارا گزارا نہیں چلتا، ہمارے لیے مختلف کھانے لے آؤ۔ تو یہ بنی اسرائیل والے الٹے پلٹے سوال کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کی دعوت دیتے تھے، تو تم کیا اسی طرح سوال کرنا چاہتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیے؟ نہیں، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، تم تو یہ اس طرح کے الٹے سوال کر کے اللہ کے نبی کو پریشان نہ کرو، بنی اسرائیل والے کام نہ کرو۔ اگر تم نے بنی اسرائیل والے کام کیے تو گویا کہ تم نے
ایمان کے بدلے کفر کو لے لیا فقد ضل سواء سبیل، اور جو اس طرح کے بے بنیاد سوال کرتا رہتا ہے تو وہ اگر اس طرح کرتا رہے گا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔